ٹھیک ہے الحمدللہ. مرحبا، السلام علیکم. چلنے دو بس. ٹھیک ہے. کیسے ہیں؟ بڑی اچھا کیا آپ نے، بہت شکریہ. اجازت سے محفل شروع کرنے لگے ہیں. بسم اللہ، آ جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے. معزز و مکرم میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی خاص مہربانی سے ہماری یہ صدیقی ٹی وی پر ہونے والی محفل ذکر، ملک و بیرون ملک شامل ہونے والے خاندان، افراد، خواتین، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بڑے چھوٹے، خدا کے احسانات اور خدا کی مہربانیوں سے مالا مال اور فیضیاب ہونے کے لیے شریک بزم ہوتے ہیں. آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد میرے برادران طریقت محتشم جناب محمد عمران صاحب نقشبندی، جناب محمد مہران صاحب، جناب محمد مدثر صاحب، جناب محمد مزمل صدیقی، جو اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے. میں ان کے ساتھ انہی کے گھر پر حاضر ہوں، اور ان کے ساتھ میرے پاس اس وقت اس گھر کے خوبصورت وجود محتشم جناب علامہ حافظ و قاری محمد ثاقب صدیقی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ اہل خانہ اور پیارے حافظ محمد احمد صاحب بھی موجود ہیں. اللہ ناظرین کو، حاضرین کو اپنے ذکر سے روحانی اور جسمانی وہ فیضان عطا کرے، جس فیضان کے بعد نظر گنبد خضرا پر چلی جائے، اور جس کے بعد دل کملی والے کے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے، جس کے بعد روح طواف گنبد خضرا کرے، جس کے بعد افکار پاکیزہ ہو جائیں، جس کے بعد خیالات پاکیزہ ہو جائیں. محفل کی بڑی برکتیں ہیں. بڑے خوبصورت انداز سے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دیہات، کوئی گاؤں، کوئی کوچہ، کوئی قریہ، کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت مند اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے محافل نہ سجی ہوں، ذکر نہ ہوا ہو، درود و سلام نہ بھیجا جا رہا ہو. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج میں پیارے محمد عمران صاحب نقشبندی صدیقی صاحب کی رہائش گاہ پر اللہ کے ذکر کی محفل، رسول اللہ کی رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کی محفل سجائے بیٹھا ہوں. ان کا محبت اور ان کا پیار اور خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں جہاں علامہ ثاقب ہیں، وہاں ان کی ایک ہمشیرہ صاحبہ، ہماری بیٹی باجی عالمہ محترمہ مبلغہ مصباح صاحبہ بھی ہیں. وہ ہماری بیٹی ہیں، عالم دین ہیں، نبی پاک کے دین کی خدمت بھی کرتی ہیں. اور آپ جانتی ہیں بہنیں بیٹیاں بھی، باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ اور عالمہ مبلغہ معلمہ آپی سہرش صدیقی صاحبہ اور دیگر خواتین اسلام بھی، باجی ندین آپی بھی، سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو خواتین کا گروپ ہے
اس میں علم و فضل کے موتی چن چن کر آپ کی خدمات میں رکھنے والے یہ لوگ ہیں. جی ہاں، مجھے ان لوگوں پر، مجھے ان سے تعلق پر، مجھے ان سے رابطے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں نیک لوگ سنگت کے لیے مل جائیں، نیک سوسائٹی مل جائے، نیک صالح دوست مل جائیں، جس طرح کہ یہ میرے پیارے ساتھی محمد مزمل ہیں. مجھے ان سے محبت ہے، محبت تھی اور انشاءاللہ رہے گی. بلکہ میرے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے، اس کو دہرانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جسم کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، روح کے رشتے نہ روٹتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں، بلکہ جنت تک کی یہ رفاقت قرآن کے فیصلوں کے مطابق جنت کی بہاریں بھی ہمارے درمیان ایک یکساں رحمتوں کی صورت میں تقسیم ہوں گی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. میں سوچتا ہوں محمد مزمل بھائی، ان سے، عدیل یوسف سے، عمران صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، محمد مدثر موجود ہیں، آپ احباب بھی موجود ہیں. کون ایسا ہے جس سے خطا نہیں ہوتی؟ ہر کسی سے خطا کا ارتکاب ہو جانا یہ تقاضا بشری ہے، اور لیکن اللہ کی رحمتوں پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے. انسان اس کی رحمتوں پر قربان نہ ہو تو کیا ہو کہ جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، اے انسان تو جب بھول جائے مجھے نہ بھولنا، میں نے در رحمت کو ہمیشہ وا رکھا ہے، میں نے رحمتوں کے دروازوں کو ہمیشہ کشادہ رکھا ہے. میرے در کرم پر چلے آنا، جب جب تم آتے چلے جاؤ گے تب تب ہم تمہیں رحمتوں سے مالا مال کرتے چلے جائیں. تو خیر، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روحانی رشتہ داریاں دائمی ہیں، ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں. اس دنیا میں بھی اس کی خیرات ہے، قبر و حشر میں بھی اس کا فیضان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب پیر بھائیوں کو، پیر بہنوں کو، اور جو بھی شریک بزم ہے. ابھی مجھے محفل شروع ہونے سے پہلے ذیشان قمر ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے. میں آپ کو اس بھری مجلس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صالحہ فرمائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے آپ کو اس کی ساری خوشیاں، ساری بہاریں، کتنی وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتے. ابھی تک وہ لوگ بھی لسٹ میں موجود ہیں. جی ہاں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس ابھی تک اولاد کی نعمت ہی نہیں ہے. تو لہذا جسے بیٹی ملے، میرا تو یہ عقیدہ اور میرا تو یہی کہنا ہے آپ کی خدمات مبارکہ میں کہ ہر انسان کو بیٹی ملے یا بیٹا، اس کو سجدہ شکر نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بیٹا ملے تو بھی شکر ہے، بیٹی ملے تو بھی شکر ہے. اگر بیٹی نہ ہوتی تو تمہاری ماں کہاں سے ہوتی؟ یعنی عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ بیکار نہیں ہے. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے وہ تمہارے لیے افضل ہے. اور اپنے فیصلے نہ کیا کرو، اپنے فیصلے اپنے رب کے سپرد کر دیا کرو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر دیا کرو، اور عرض کر دیا کرو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ جہان والے سارے جمع ہو جائیں، جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس قدرت ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حاکمیت کے فیصلے کرنے کا اختیار ہو. یاد رکھو، آپ مت گھبرانا کسی وقت میں بھی. میں اپنے پیر بھائیوں کو بالخصوص کہہ رہا ہوں، آپ تمام کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ ذرا رشتہ در رسول سے مضبوط کر کے دیکھو. یہ صاحبان اقتدار، یہ میرے اور تیرے لیے صاحب ثروت و دولت و طاقت و قوت و قدرت والے ہیں، لیکن سب سے بہترین حاکم جو بے حد مہربان ہے وہ میرا اور تیرا خدا ہے، وہ میرا اور تیرا رب ہے. اور رب اپنے بندوں کو کبھی رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ہاں، کیونکہ ماں سے 70 گنا زائد پیار کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، اقتدار دینے والا اللہ، قوت دینے والا اللہ، نگاہ میں بینائی دینے والا اللہ، کان میں سماعت دینے والا اللہ، زبان میں گویائی کی قوت دینے والا اللہ، ماں باپ دینے والا اللہ، اولاد کو پھر اوگے اولاد دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ،
بیٹا دینے والا اللہ، گھر دینے والا اللہ، گاڑی دینے والا اللہ، یا جو میں آپ دنیا کی طلب کرتے ہیں، کوئی دنیا والا دنیا والے کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ دے سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا بے پرواہ رب دے سکتا ہے۔ تو جس وقت بندہ پیارے مزمل صاحب، علامہ ثاقب صاحب، محتشم پیارے عمران صاحب، جناب مدثر صاحب، حافظ صاحب، جس کو اللہ دے پھر اس سے لے کوئی نہیں سکتا۔ دنیا والا دے گا تو وہ تمہیں کسی نہ کسی جگہ پر جتلائے گا، وہ کہے گا یاد ہے میں نے فلاں وقت پہ تمہیں فلاں نوکری پہ رکھوایا، میں نے تمہیں فلاں وقت پر تمہاری ضرورت کو پورا کیا، میں نے فلاں وقت پر تو نے کہا تھا گاڑی میں نے تمہیں دی۔ یعنی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے دینے کے بعد بھی گاڑی دینے والا گاڑی دے کر جتلاتا ہے۔ ایمان والے قربان ہو جاؤ اس ذات پر جو سارا کچھ دے کر جتلاتا نہیں ہے بلکہ شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اور فرمایا تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم شکریہ کرتے چلے جاؤ، ہم نوازتے چلے جائیں گے۔ تم شکر نہ چھوڑنا، ہم دینا نہیں چھوڑیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تمہارے لیے ضابطہ یہ بن گیا ہے۔ اور پھر حضرات اس کائنات میں بہت بڑی نعمتوں میں دو جہاں کے تاجدار سلطان کونین سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرات مجھے کہنے دیجئے پیارے مزمل صاحب کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں جی؟ سب سے بڑی نعمت اس جہان میں مال ایک طرف آج ہے کل نہیں، اور آج نہیں تو کل ہوگا۔ یعنی یہ فیصلے ہم خود کیوں کرتے ہیں؟ بس صبر، ذکر، شکر اور ماں کی خدمت، باپ کی خدمت۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ماں کی خدمت، یہ تمام کے لیے بالعموم، بالخصوص جس گھر میں میں موجود ہوں میں اپنے ان 3 بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اور بڑی مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہ جانے آپ میں سے کس کی آمین قبول ہو، میرے لیے اور آپ کے لیے ماں کی اطاعت و محبت مقدر ہو جائے۔ یہ بھی خوشبختی کی دلیل ہے کہ انسان ماں کے ابرو کے اشارے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس سے بڑی ولایت کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ جس اولاد نے اپنی ماں کو خوش کرنے میں اپنی ڈیوٹی کر لی، واللہ واللہ کہنے دیجئے اے ماں دی چوری پھیلن دی دیر ہے، تیرے لیے دنیا اور آخرت کے سارے بہترین فیصلے کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے میرے دوستو؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں اس گھر میں آج بڑے عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، تو میری کوشش تو ہوتی ہے کہ نیک اور صالح پیر بھائیوں اور پیر بہنوں اور تمام کے گھروں میں اکثر میری حاضری ہوتی رہے، تاکہ یہ ذکر کی مجلس ہی مقصد ہے۔ اور کیا اس جہان میں ہے؟ اس جہان میں جو کچھ ہے کسی کو تو بقا ہے ہی نہیں، جب کسی شے کو بقا نہیں تو پھر یہ دوڑ کیسی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب اس دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں تو پھر اس کی جستجو کیسی؟ پھر بس یہ کرو جستجو رزق کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کے ذکر سے اتنا تعلق جوڑ لو، قرآن کی تلاوت سے رشتہ جوڑ لو، درود شریف کی کثرت اتنی اختیار کر لو کہ درود پاک کے صدقے جو تمہاری ضرورت ہے آپ نگاہ اٹھائیں تو وہ سامنے ہو، آپ پیچھے دیکھیں تو ضرورت پوری ہوئی ہو۔ بس ضرورت ہی سمجھ کی ہے کہ میں اور آپ درود شریف کی کثرت کریں، ماں باپ کا قدر احترام کریں، ماں باپ کی قدر کریں، اپنی مرضیاں نہ کریں۔ اپنی مرضی نقصان دیتی ہے، اور جس کو اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی پر قربان کر کے دیکھے، تو پھر جو وہ چاہے گا۔ اصول ہے بندے کا کہ بندہ جب اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو کر دینا چاہیے۔ طاقت والا بھی وہی ہے، سب کو طاقتیں وہی دیتا ہے، سب کو کوٹھیاں اسی نے دی ہوئی ہیں، سب کو گاڑیاں اسی نے دی ہوئی ہیں، فیکٹریاں اسی نے دی ہوئی ہیں، تو خیر یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم پر مجھے اور آپ کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہونا، بلکہ اس تقسیم پر کہ اللہ تو نے جس گھر میں ابھی آ رہا تھا، میں آخری بات عرض کرتا ہوں اس کے بعد ہم سب ذکر کریں گے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو پیارے مزمل صاحب آپ کے گھر سے پہلے یہ کوئی 5-7 پلاٹ چھوڑ کر ایک پلاٹ تھا مڑتے ہوئے، اس میں وہ جھگی لگا کر جھونپڑی بنا کر لوگ رہ رہے ہیں۔ ہماری سن رہے ہو؟ تم سن رہے ہو؟ اس جھونپڑی میں خدا کے بندے اور بندیاں محو آرام ہیں، اور جس گھر میں میں ہوں اس کی دیواریں سفید ہیں، چھت پہ پنکھا ہے، بیڈ پہ میں بیٹھا ہوں، کرسی یہ موجود ہے، الماریاں یہ موجود ہیں، اس گھر والوں کی ساری کائنات سے بڑی نعمت ماں موجود ہے۔
مجھے یہ کہنے دیجئے وہ لوگ جو جھونپڑی میں بیٹھے ہیں شاید ہم سے زیادہ شکر گزار وہ ہیں ایمان والے. تجھے بھی اپنے ہر حال پر شکر گزار رہنا ہے. دنیا کے پیچھے دوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کرو. دنیا کی خاطر دین نہ چھوڑو. دنیا کی خاطر دین متین اور اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر کرنا نہ چھوڑو. اور یاد رکھنا کوئی ماں ایسی نہیں ہے. آج دن میں بھی مجھے ایک جگہ سے میسج موصول ہوا ہے کہ انسان بڑا نہ شکر ہے. یہ کامیاب ہو جائے نا عمران صاحب, یہ کہتے تھے کامیابی میری ہے, میں دن رات محنت نہیں کی تھی, جبکہ تجھے اور مجھے یہ خبر نہیں. پچھلی رات تیری ماں جب اللہ کے آگے یہ عرض کرتی ہے اللہ میرا بیٹا, اے اللہ اس میرے بیٹے کو کامیاب فرما. اللہ فرماتا ہے بیٹا تیرا کامیابی کے قابل تھا کہ نہیں, ہم نے تیری دعا کو اس لیے نہیں رد کیا کہ تجھے ہمیں ماں بنایا. اور ماں کی دعا کامیابی کی سند ہے, ماں کی دعا کامیابی کا وسیلہ ہے, اور ماں کی اطاعت خدا کی رضا کا وسیلہ ہے, کامل نسخہ ہے. اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے, ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے, میرے پیارے اس محمد مزمل کو, میں ان کے لیے خاص کوئی اسپیشل ان کے لیے تقریر نہیں کی. میری بے ترتیب باتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں, اور آپ کا بھلا ہو. آپ کہتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑو, یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ چلو اپنا جو کہہ رہا ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. تو خیر مجھے اس گھر اور اس گھر والوں سے والہانہ محبت ہے. یہ دین کے سپاہی ہیں, یہ رسول اللہ کے دین کے خدمت گزار ہیں. دعا کریں اللہ اس گھر کو, گھر والوں کو مستقبل روشن منور نصیب کرے. اور ان کی والدہ ماجدہ اکثر علی رہتی ہیں, دعا کریں کہ اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو اور تمام کی ماؤں کو ہر غم سے محفوظ. ماں بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا کرے. جس کی ماں پردے میں چلی گئی ہے, قبر میں پہنچ چکی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ جس کی ماں قبر میں چلی گئی ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تجھے تیری ماں یاد آتی ہے؟ اب پچھتائے ہو کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. قدر کریں, جس کی ماں باپ زندہ اس کی قدر کر لو. آج قدر کر کے دیکھو خدا تمہاری قدر میں اضافہ کر دے. اللہ توفیق دے. سارے آنکھو آمین. ماشاءاللہ مجھے یہ خوبصورت ہار پہنایا پیارے عمران نے. میں اس خوبصورت ہار کو اپنے خوبصورت یار پیارے مزمل ان کو پہنا دیتا ہوں. دیکھو ٹی وی میں پیارے لگ رہے ہو. سارے آنکھوں سبحان اللہ. بس خدا نبی پاک کی محبت کے ہار میں زندگانی نصیب فرمائے. اب ذکر ہوگا اور اس انداز میں ہوگا کہ اس ذکر کی برکتیں یہاں سے چلیں اور مکہ مکرمہ تک چلی جائیں, اور مکہ مکرمہ سے سفر کریں مدینہ شریف تک چلی جائیں. اور جب ذکر خلوص سے کیا جاتا ہے تو یہ مسافت ختم ہو جاتی. اور دنیا داری کے لیے تو بہت کچھ ہو رہا ہے. خیر میں اس عنوان کو نہیں چھیڑنا چاہتا. ہمارا عنوان صرف یہی ہے کہ ہم نے ذکر کرنا ہے, ذکر کروانا ہے, ہم نے دوسری بھیجنے اور دوسری کی دعوت دینی ہے. ہم نے نمازیں پڑھنی ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے. ہم نے جھوٹ چھوڑنا ہے, لوگوں کو بچانا ہے. ہم نے ماں باپ کے ادب کا درس دینے اور لوگوں کو بھی دینے درس اور خود بھی کہنے. لہذا اللہ کا ذکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, یہ مقصود حیات ہے, جسے یہ مقصود محبوب مطلوب ذکر مل گیا. علامہ صاحب قبلہ یہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے کہ وہ محبوب کو سامنے دیکھیں. میں تو ادنا بندہ ہوں, آپ سارے مجھ سے افضل ناظرین جانتے ہیں, آپ سب پیار کرنے والے لوگ ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. جو بے حجاب جلوے دیکھتے ہیں نا, شاید وہ بڑے ہی بلند نصیب ہیں, اور ہم بھی خوش نصیب ہیں اس امید پر کہ ہم ان کا ذکر کیے جائیں. کوئی وقت آ ہی جائے گا کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رحم کر دیں, معاف کر کے کہہ دیں جس طرح کس طرح کا بھی تو ہے, قابل تو نہیں تھا کہ حجاب تیرے لیے اٹھایا جاتا, لیکن ذکر کی برکت سے ہم بلا حجاب تجھے اپنے جلووں کی خیرات و سوغات عطا کریں. بس اس امید پر ہم نے ذکر کرنا. اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والا جانا ہے. انشاءاللہ مایوس صدیقی صاحب سربت بیٹی کے لیے میری ہر وقت دعا ہوتی ہے. وہ چونکہ دور بہت ہے امریکہ, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ
وہ جلد شفا یاب بھی ہوں گی، ان کے بچے بھی شفا یاب ہوں گے۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب، آپ نے غمگین نہیں ہونا، مالی سرکار آپ نے غم نہیں کرنا، اللہ آپ دونوں ہستیوں کو اپنی اولاد کی بہاریں اور ان کی کامیابیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور پیارے رانا شہید صاحب، آپ کی آخری محفل کی حاضری بڑی خوبصورت رہی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے میرے پیارے، مجھ سے بہتر افضل و اعلیٰ سنگیان طریقت و شریعت بہت خوبصورت لوگ ہیں۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں عمران صاحب، مہران صاحب، مدثر صاحب، مزمل صاحب، علامہ ثاقب صاحب، ان کے درمیان بیٹھ کر، پیارے حافظ صاحب بھی موجود ہیں سامنے ماشاءاللہ۔ ٹی وی میں تو نہیں آ رہے، لیکن ٹی وی میں آپ بھی نہیں آ رہے، لیکن کوئی ایک ٹی وی تو ایسا ہے جس کیمرے کی آنکھ میں سارے ہی آ رہے ہیں، اور وہ رب کی رحمت کی نظر ہے۔ اللہ نصیب رکھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سورہ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمین ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات۔ آمین۔ اللہم یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات۔ آمین۔ اللہم یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات۔ آمین۔ اللہم یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض۔ آمین۔ اللہم یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ آمین۔ اللہم یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آمین۔ اللہم یا رافع الدرجات، یا رافع الدرجات، یا رافع الدرجات۔ آمین۔ اللہم یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب۔ آمین۔ اللہم یا منزل البرکات، یا منزل البرکات، یا منزل البرکات۔ آمین۔ اللہم یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین۔ آمین۔ اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ آمین۔ اللہم یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات۔ آمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اللہم آمین۔ آمین۔
پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا آمین عزیز یا سلام یا اللہ 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 آمین. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں آج اپنے پیر بھائیوں کے درمیان خدا لم یزل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی حسین جمیل خوبصورت منور روشن محفل پاک میں حاضری کا اعزاز پا رہا ہوں. آپ لوگ بھی پیارے شاہد سلیمی صاحب، میرے ہم سفر محسن خان نقشبندی اور ہمایوں صدیقی صاحب، ذیشان قمر بھائی اور دیگر جتنے بھی میرے پیارے سنگی خواتین و حضرات شامل بزم ہیں، اللہ ذکر و درود کی حلاوت سے آشنائی دے کر جب قبر میں جانے کا وقت آئے تو خدا اپنے محبوب کے جلووں کی خیرات دے کر نگاہوں میں گنبد خضرا اور دل میں کملی والے کا پیار اتار کر قبر میں لے جائے، اور پھر جب قبر میں ہم چلے جائیں دنیا والے دیکھیں کہ یہ مٹی کی ڈھیری کے اندر ہے، اللہ اپنے کرم سے ذکر کی برکت سے کہہ دے دنیا والوں کی نظر میں تیری قبر مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن ہم نے تیرے لیے انعام کی صورت میں ذکر و درود کی کثرت و برکت کی صورت میں جنت کا باغ بنا دیا ہے. اللہ ایسا فرما دے تو یقین ہے مجھے رحمت خدا پر کہ وہ مہرباں اس طرح کرنے پر پوری قدرت طاقت رکھتا ہے. رب کے حضور ہم ملتجی فریادیے استغاثہ پیش کرتے رہیں گے، پیش کر رہے ہیں. محمد علی بٹی بھائی، اب پہلے میں دوسری پڑھوں گا اور پھر یہ ساری جماعت. آج چونکہ شب جمعہ ہے، اگر 2-4-10 منٹ زیادہ بھی ہو گئے تو آپ کا بھلا ہوگا، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سبحان اللہ. جس محبت سے آپ نے دروشی بھیجے دل کرتا ہے، خواہش یہ ہے کہ کاش مدینہ طیبہ ہو
اور گنبد خضرا پر نظر ہو، ہم سب بھائی وہاں بیٹھ کے حضور کو درود سلام سنا رہے ہیں. یہ من بھی اٹھی ہوں کہ تسی سارے بھی اٹھے ہو. آخو آمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز میں میرے سنگی ذکر کر رہے ہیں. دل کرتا ہے کہ فجر کی نماز اٹھی ہو ذکر جاری رہے. سبحان اللہ. اللہ قبولیت کرے. پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی سلم الرحمن علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مانا والا سے شریک بزم میرے نہایت ہی پیارے پیر بھائی شیخ مشتاق احمد صاحب، آپ سے جو میری ملاقات گنبد خضرا کے سائے میں مدینہ منورہ میں ہو چکی ہے، خدا اس ذکر کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے اللہ ہم سب کی ملاقات مدینہ منورہ میں پھر سے کروائے. پیارے مشتاق صاحب، اعجاز بھائی بھی ہوں، موسم صدیقی ہوں، ارشد بھائی ہوں، امجد بھائی ہوں، شاہد بھائی ہوں، سارے پیارے ماشاءاللہ. میرے پیر بھائی محتشم جناب محسن خان صدیقی صاحب نے اور ان کی فیملی، ان کی بیٹیوں نے اہلیہ سمیت 1,00,000 مرتبہ دوسری بار محفل میں پیش کی. سبحان اللہ. یہ زندگی ہے واللہ، جسے یہ زندگی ملی ہے نا جی، جسے دروشید کی لذت اور دنیا کی لذتوں سے بیزار ہو جائے. اچھا یاد رکھنا، دنیا کی کوئی بھی لذت لے لیں، کوئی بھی ذائقہ لے لیں، وہ عارضی ہے، دائمی نہیں. اور دروشید کی لذت دائمی ہے. آپ کوئی اپنی ٹیسٹ کی کوئی چیز کھائیں، وہ الگ تو تھلے گئی تھی، ٹیسٹ بھی گیا. آئس کریم کھائیں، جوس پئیں، فاسٹ فوڈ کھائیں، دیسی کھانے کھائیں، جو جو جہاں جہاں سے کھا لیں. یہ دنیا کی کوئی شے جسے آپ نفس کی خواہشات کے مطابق پوری کریں وہ عارضی لذت ہے، اور ذکر و درود کی لذت دائمی لذت ہے. اللہ دائمی لذت کی بہاریں نصیب فرمائے. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ ہی انظر حالنا،
والله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. اللہ سب دعا آ جا اللہ غنی. آپ دعا فرمائیں، سب دعا کرتے آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ اس محفل ذکر و درود کو قبول فرما، اللہ اس کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس کے صدقے ہمارے غم دور فرما، بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما. پیارے مزمل کی والدہ صاحبہ ماجدہ کو اللہ صحت والی عمر دراز عطا فرما. محمد عمران صاحب صلی اللہ الرحمن کو اللہ اس جہان اور آخرت کی بہاریں بھی مقدر فرما. مہران بھائی جو بیرون ملک ہیں، اللہ اس محفل کی برکت سے انہیں بھی کامیاب، سرخرو اور ہر آرزو حضور کے ذکر کی برکت سے پوری فرما. یا اللہ محمد مدثر صاحب، محمد مزمل صاحب اور پیارے محتشم علامہ محمد ثاقب صاحب، اللہ ان کو بھی قدم بقدم اپنی رحمتوں کا سہارا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں برکتیں عطا فرما. یا اللہ دنیا دار کمینے لوگ جو بے راہ روی پر ڈالنے والے ہیں، اللہ ان سے بچ کے رسول پاک کی رحمت کا سہارا عطا کر دے. اللہ نگاہوں کو حفاظت عطا فرما، بد نگاہی سے محفوظ فرما. یا اللہ اس معاشرے میں عورتوں نے چست لباس پہن لیے اور بے پردہ سڑکوں پر آ گئیں. یا اللہ ہم مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہر مسلم عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنا دے. یا اللہ حیا والی زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی ہدایت اور رحمتوں سے حصہ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہر خطا پر درگزر کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یا اللہ نبی پاک کی امی جان کے صدقے علامہ صاحب کی امی جان کو صحت عطا فرما. ہمارے بیٹے برخوردار قاسم اور ان کی اہلیہ کو بھی بچوں سمیت خوشیاں عطا فرما. اس گھر کی 2 بیٹیاں عالمہ جی اور ان کی انشیرہ صاحبہ کے لیے اللہ بہترین مستقبل اور بہترین رشتے مقدر فرما. یا اللہ جس نے ماشاء اللہ مستورات گروپ کی طرف سے 62,500 لاتعداد مرتبہ نوشی اور 50 مرتبہ درود تاج اور 10 مرتبہ درود مصطفیٰ شریف، ماشاء اللہ جزاک اللہ. معلمہ جی آپ نے، ہمایوں صدیقی صاحب آپ نے، سب نے یا اللہ کریم اپنے کرم سے سب کی حاضری دوشی کی صورت میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. پیارے مزمل صاحب کو، ہم سب بھائیوں کو اللہ نمازی بنا دے. یا اللہ پکا عاشق رسول بنا دے، اطاعت رسول نصیب کر دے، خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ اس گھر کے ہر فرد، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان پر مہربانی، اور ہماری محفل میں جتنے شریک ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، سب پر مہربانی فرما. صلی اللہ علی حبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. چند لمحات کے بعد مجھے انشاءاللہ چوڑی چوک مدینہ ٹاؤن میں محفل پاک میں حاضر ہونے، وہ محفل بھی آپ کو صدیق ٹی وی پر انشاءاللہ لائیو شامل کیا جائے گا. اللہ آپ کا میرا سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.